بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الصحف جس وقت اعمال نامے نشرت کھول دیے جائیں گے تاکہ سب کے سب اپنے اپنے عمل کو دیکھ لے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کا عمل نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، عمل نامہ کو جمع کر کے فرشتے محفوظ کرتے ہیں کیونکہ عمل تو ختم ہو گیا۔ پھر اسی عمل نامے کو جو اس نے موت تک کیا ہے قیامت کے دن اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری کرتوت ہے جو تم نے بلوغ سے لے کر موت تک کیا ہے۔ جو کچھ بھی زندگی میں اس نے کیا ہے سب کے سب اس کے سامنے آ جائیں گے۔ انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بغیر لباس اور بغیر جوتیوں کے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا راوی ہے اس حدیث کی، جو ام المؤمنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر عورتوں کا کیا حال ہوگا جب سارے ننگے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر شخص انتہائی مشغول ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا مشغولیت ہوگی، کس چیز میں مشغول ہوں گے؟ آپ نے یہی ارشاد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ ہر ایک کے سامنے اس کا عمل نامہ ہوگا۔ آگے حدیث میں ہے اس عمل نامہ کے اندر زر اور خردل بھی لکھا ہوگا۔ زر کے معنی ہے چھوٹی چیونٹی، یا ذرہ بھی بعض حضرات نے اس کو پڑھا ہے، یعنی وہ کھڑکی سے جو سورج کی روشنی اندر پڑتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہے، آدمی دیکھ تو سکتا ہے پکڑ نہیں سکتا ہے ان کو، وہ بھی لکھا ہوگا۔ خردل رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہے وہ بھی لکھا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، اور وہ چھوٹی چیونٹیوں کے برابر وہ بھی لکھا ہوگا۔ اور اس کو حکم ہوگا اقرأ کتابک، اب پڑھو اپنے عمل نامہ کو۔ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، اپنا عمل نامہ پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کرو، ہم حساب نہیں کریں گے۔ یعنی تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کیا تھا زندگی میں، ہم حساب نہیں کریں گے۔ جب آدمی پڑھنا شروع کرے گا عمل نامہ کو دیکھے گا کہ اس میں ہر ذرہ لکھا ہوا ہے، صرف ظاہری اعمال نہیں لکھے، باطنی اعمال بھی لکھے، کس نیت سے اس نے یہ کام کیا ہے، اس کا ارادہ کیا تھا، مقصد کیا تھا، سبب کیا تھا۔ جب عمل نامہ کو کھولیں گے، سورہ کہف میں ہے، کہیں گے ما لہذا الکتاب، کیا مصیبت کا عمل نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کسی چھوٹی چیز کو اس نے چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے، ہر چیز اس نے لکھا ہے۔ دیکھو جب ہم عمل کرتے ہیں ہمیں اس کا خیال نہیں رہتا ہے، یار چھوٹی چیز بھی لکھی ہوتی ہے بڑی چیز بھی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کا واقعہ اس آیت پر لکھا ہے کہ موت کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بھائی ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا
کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. میرا جو ہے نا ایک گدھا تھا جس پر میں سارا کام کرتا تھا، وہ اچانک مر گیا. میں نے کہا خدا غرق کرے گدھے کو، گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے، یہ میرے گناہوں میں لکھا ہوا تھا. فرشتے نے مجھے دکھایا، دیکھو یہ تم نے یہ بولا. میری ایک بلی تھی، اس سے میں محبت کرتا تھا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلی سے محبت فرماتے تھے. تو وہ بلی مر گئی، مجھے افسوس ہوا. میں نے کہا میں ایک بڑے ثواب سے محروم ہو گیا، یہ میری نیکیوں میں لکھا ہوا تھا. فرشتہ نے مجھے دکھایا. تو پھر اس بزرگ نے اس خواب میں کہا کہ بھئی اب خود اندازہ کرو آگے کیا ہوا. یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دے دی کہ ہر چیز لکھی ہوئی. یہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ خردل بھی لکھا جائے گا. حالانکہ رائی کو آدمی ہاتھ میں بھی نہیں روک سکتا ہے. مشہور ہے نا کہ فلان اتنا بخیل ہے کہ رائی بھی اس کے ہاتھ سے نہیں گرتی ہے. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے سلپ دانے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آدمی روک بھی ان کو نہیں سکتا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. آسمان کی کھال اتارے گا اللہ تعالیٰ. کشت اصل میں کہتے ہیں کھال اتارنے کو، جیسے جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال کو اتارتے ہیں. بعضوں نے ترجمہ کیا کہ آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا. چھلکا بھی وہ کھال ہے. سورہ رحمان میں ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ گلابی کلر کا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسے ہوگا. جیسے گھی کو تیل کو اس میں کوئی چیز بناتے ہیں نیچے گاڑھا سا رہ جاتا ہے، اس کو تلچھٹ کہتے ہیں. وردتن کدھان، آسمان گلابی کلر کا ہوگا. جیسے جانور کا کی کال نکالو اندر سے سرخ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہلکی سرخ کو گلابی کہتے ہیں. تو اس طرح آسمان کا چھلکا کال اللہ تعالیٰ اتار دے گا، وہ جو ہے نا گلابی کلر کا ہو جائے گا، یعنی سرخی مائل ہو جائے گا. بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا کہ آسمان سے اس کا پردہ اٹھایا جائے گا. ابھی تو ہمارے اور آسمان کے بیچ میں کئی پردے ہیں، ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. یہ پردے اٹھائے جائیں گے، آسمان کھل جائے گا، جس کی وجہ سے آسمان کی اوپر کی تمام چیزیں نظر آئیں گے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر کا جو علاقہ ہے، یعنی اللہ کا عرش، اس کی کرسی اور جنت بھی اوپر ہے، یہ ساری چیزیں نیچے سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری آیات میں ہے کہ ایک بادل نیچے آئے گا جس میں اللہ کا عرش ہوگا، حشر میں اس کو لایا جائے گا. آسمان کھل گیا، اوپر کی ساری چیزیں کھل گئی، تو اللہ جل شانہ کا عرش ایسے لوگوں کو نظر آئے گا جیسے بادل نیچے کوئی آ رہا ہے. اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب دوزخ کو پہلے سے زیادہ بڑکائی جائے گی. پہلے سے بھی دوزخ بڑکتی ہے، گرم ہے، مگر اس وقت بہت بڑکائی جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال گرم کیا گیا تو وہ سرخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پھر 1000 سال اس کو گرم کیا گیا تو وہ سفید ہو گئی. گرمی جب بہت بڑھ جاتی ہے نا تو چیز سفید ہو جاتی ہے. یہ جو شیشہ ہے نا، شیشہ یہ اسی اصول پر بنایا جاتا ہے. یہ چیز کو بہت گرم کر پتھر کو، اینٹ کو سفیدی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ شیشے کے سانچے میں اس کو ڈالتے ہیں. 1000 سال اس کو اور گرم کیا گیا، وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال اس کو گرم کیا گیا، وہ خالص کالا کلوٹا سیاہ آگ بن گئی. پھر یہ 3 مرحلے تو ابھی دوزخ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں اس کو اور زیادہ گرم کیا جائے گا. اب اس کی شکل نوعیت کیا ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ بچائے، سب دیکھ لیں گے، کوئی دور کی بات نہیں ہے.
ہم سب مر جائیں گے، سب کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی، نظر آ جائیں گے، وہاں دوزخ بھی نظر آئے گی، جنت بھی نظر آئے گی۔ تو اب اذا الجحیم سعرت کا ترجمہ کیا ہوا؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ، جب کہ دوزخ سعرت کا معنی پہلے سے زیادہ بڑکائی جائے گی۔ حضرت حکیم الامہ نے یہ ترجمہ لکھا، پہلے سے زیادہ اس لیے لکھا کہ اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ وہ پہلے سے بھی گرم ہے، پھر تو مطلب نہیں بنے گا نا سعرت کا، تو اتنا گرم تو پہلے سے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خاص طور سے کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا مقصد ہے کہ اور زیادہ گرم کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کی ناراضی چونکہ قیامت کے دن بڑھ جائے گی تو اس کی وجہ سے دوزخ کی گرمی کو بھی بڑھایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دی جائے گی، یعنی میدان محشر میں جنت بھی نظر آ جائے گی کہ دیکھو وہ جنت۔ دوسری آیت میں ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو اہل تقوی ہے ان سے جنت کو قریب لایا جائے گا، یعنی جن کو بعد میں جنت میں جانا ہے نا، وہ ابھی سے جنت کو میدان معاشر میں دیکھیں گے۔ میدان معاشر کا تو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ تو جو جنت میں جائیں گے بھی تو ان کو ٹائم لگے گا جنت پہنچتے پہنچتے، مگر میدان معاشر سے ان کو نظر آ جائے گا کہ وہ جنت، تاکہ ابھی سے وہ خوش ہو جائے، اس 50,000 سال کی مشقت کو برداشت کریں۔ حاجی صاحب یہ 12 چیزیں ہو گئی، 13 آیات میں 12 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے قرآن مقصد کو بتاتا ہے، اذا کا جواب، کہ یہ 12 چیزیں کیوں ہوں گی، کا مقصد کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہے جو اتنے بڑے سانحات ہیں۔ فرمایا علمت، جان لے گا نفس، ہر شخص اس دن ما احضرت، جو وہ لے کر آیا ہے، اپنے تمام اعمال کو وہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا نیکی کیا ہے، کیا برائی کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے۔ یعنی مقصد اس قیامت کو قائم کرنے کا اور اتنے دہشتناک صورت کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہر نیک یا بد عمل لوگوں کے سامنے لایا جائے، ذرہ برابر بھی کوئی عمل مخفی نہیں ہوگا، سب کے سامنے آ جائے، اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا۔ بھئی کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور سے ہم سمجھتے ہیں اچھا کر رہے ہیں، مگر وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، سنت کے خلاف ہے، تو وہ حقیقت میں تو عمل نہیں ہے نا، وہ گناہ کی شکل میں آئے گا۔ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ہم ان کو عمل ہی نہیں سمجھتے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت ہے، وہ نیکی کی شکل میں آئے گی۔ حدیث میں نے معراج کے سفر میں دیکھا ایک شخص کو کہ وہ جنت میں کیوں تھا، وہ یہ تھا کہ راستے سے جا رہا تھا، ایک شخص کا جو ہے نا تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی، کوئی پتھر وتر کوئی روڑا اس نے راستہ سے ہٹایا، یہ اتنے اخلاص سے اس کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہو گیا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سمجھ میں نہیں آئی؟ اب دیکھو نا بعض عمل ایسے ہوتے ہیں ہم اس کو خاص نہیں سمجھتے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے اور اس عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 13 آیات میں قیامت کے میں نے عرض کیا جو مختلف حالات ہیں یہ ان کا مقصود ہے کہ ہر شخص اس خطرناک دن کے لیے تیاری کرے۔ کیا کرے؟ آگے آ رہا ہے کہ تیاری کس طرح کرے۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے نا اس میں ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، یہ تیاری ہے۔ قرآن کو کیا کرے؟ قرآن کی بڑی تعریفیں آگئی ہے اسی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کیا چیز ہے، اس کو کس نے لایا ہے اور کس پر لایا ہے، کس کا کلام ہے، کبھی سوچا اس پر؟ تیاری کا مطلب یہ کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن کے مطابق زندگی کو بنائے۔ یہ تیاری کی تفصیل تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔
ایک حدیث یہاں مفسرین نے لکھی ہے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب یہ سورت پڑھتے تھے اور اس آیت پر آتے تھے علمت نفس ما احضرت، علمت جان لے گا نفس ہر شخص ما احضرت جو عمل لے کر آیا ہے. فرمایا ان دونوں حضرات کے حالات میں لکھا اس آیت پر بہت پریشان ہوتے تھے. فرماتے تھے لہذا اجریت القصہ، یہ سب مفسرین نے اس کو لکھا ہے، لہذا اجریت القصہ، اسی مصیبت کے لیے تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹیں گے، جو ہے نا سمندر آگ بن جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے نا لہذا اجریت القصہ، اسی مصیبت کے لیے ساری تفصیلات بیان فرمائی گئی. دوسری آیت ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد. ہر شخص اپنے نیک عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو برے اعمال اس نے کیے ہیں انہیں بھی موجود پائے گا. یود، وہ تمنا کرے گا کاش کہ اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان امدم بعیدہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا، یہ برے اعمال بہت دور ہوتے مجھ سے، میرے پاس نہ ہوتے. آگے ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے. کیا کرتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے حقوق ہے تم پر، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. اور اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے جو پیغمبر نے بتلایا تو واللہ رؤوف بالعباد، نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. جو نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے. امام قرطبی نے ایک حدیث نقل کی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تم میں سے ہر شخص براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. یار دیکھو اب تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو پیغمبر کے واسطے سے سن رہے ہیں نا، پیغمبر کی بات کو صحابہ اور دیگر جو ہے نا بڑوں کے واسطے سے سن رہے ہیں. اس وقت ایسے نہیں ہوگا، ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھا کھڑا ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمانی نہیں ہوگی. یعنی ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اس کو صرف اپنے اعمال نظر آئیں گے اور کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر بائیں طرف دیکھے گا یوں، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف اس کے اعمال ہوں گے. پھر پریشانی میں آگے کی طرف دیکھے گا تو صرف دوزخ نظر آئے گی اور کوئی چیز نہیں ہوگی. آپ نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ارے لوگوں دوزخ سے بچاؤ اپنے کو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دو یہ بھی تمہاری نیکی میں شمار ہے. کیا ہے؟ معمولی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو، کبھی ان معمولیوں سے آدمی دوزخ سے بچ جاتا ہے. بچاؤ اپنے کو دوزخ سے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹوٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی. سورہ قیامہ میں ہے يُنَبَّأُ الْإِنسان يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ اس سے آگے بھیجا ہے. یعنی زندگی کے تمام وہ اعمال جو اس نے خود کیے ہیں، جو ہم خود اعمال کرتے ہیں نا، یہ سارے اس کو دکھا دیے جائیں گے کہ تم نے رات میں کیا کیا، دن میں کیا کیا، دکان میں کیا کیا، مسجد میں کیا کیا، گھر میں کیا کیا، تنہائی میں کیا کیا، مجمع میں کیا کیا، سارے اس کے سامنے آ جائیں.
کئی اعمال تو ایسے ہوتے ہیں ہم بغیر ارادہ کے کرتے ہیں، کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا. کئی گناہوں کی ایسی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یہ سارے تمہارے سامنے آئیں گے، جو ہے نا بما قدم جو آگے، اور وما اخر، ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جو کچھ تم نے پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی سارے تمہیں دکھا دیے جائیں گے. پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی نیک اولاد چھوڑا، حدیث میں اس کی وضاحت ہے. وہ نیک اولاد نیکی کا کام کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. کسی نے کوئی جو ہے نا صدقہ جاریہ بنایا، کوئی مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، کوئی مسافر خانہ بنایا، یا جو ہے نا کوئی کنواں کھودا، پانی کا انتظام کیا، جب تک وہ چلے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنویں چلایا تھا اب تک وہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ ابھی بھی موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو چیزیں وقف کی تھی نا وہ اب تک چل رہے ہیں. رفاع عامہ کے کام، بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے، اس کا نام ہے عثمان ذی النورین کا اکاؤنٹ ہے. یہ اس میں یہ سارے صدقات جاریہ آتے ہیں، پھر سعودی حکومت ان کو نیکی کے کاموں میں صرف کرتی ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اس نے جو ہے نا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، وہ اس کے لیے چل رہا ہے، اس کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گناہوں کا معاملہ ہے. اگر اس نے اولاد کی غلط تربیت کی، اولاد بدماش بن گیا تو اس کے لیے عذاب ہے. جب تک یہ اولاد کا سلسلہ چلتا رہے گا اس کو گناہ ہوتا رہے گا. دیکھو ہمارے اندر بہت بڑی جہالت ہے. ہم میں سے کئی لوگ اپنے دین کا تو خیال کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے دین کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کی آیت ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ، پہلے اپنے کو دوزخ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ دوسرے نمبر میں اپنے گھر والوں کو بچاؤ. قُوْ أَنفُسَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بھی شروع میں ہے. ارے مسلمانوں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے کو دوزخ سے بچاؤ. پھر کہیں آپ نہیں دیکھتے ہم میں سے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کی اولاد راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے، بھائی ہم نے کوشش کی ہے، کوشش. یار آپ خود بتاؤ، اگر تمہارا بچہ آگ میں گر رہا ہو اس وقت تم پکڑیں گے یا اس کو نصیحت کریں گے؟ کیوں گر جائے گا آگ میں؟ ہم نے اس کو کہہ دیا ہم نے کوشش کیا، اس کوشش کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اپنا پورا زور استعمال کرو، اپنی پوری طاقت استعمال کرو کہ وہ آگ میں جا رہا ہے، آگ سے بچانا تم پر فرض ہے. وہ بھی بچ جائے تم بھی بچ جاؤ. ایسے شیطانی بہانے ہمارے دماغوں میں ہے، بالکل اپنے اولاد کی ہم تربیت نہیں کرتے، اس کا خیال ہی نہیں کرتے. حالانکہ ماخوذ ہے، خدا نہ خواستہ اولاد گندا نکلا، قیامت تک یہ گناہ تمہارے قبر میں تم کو ملتا رہے گا. کتنی بری بات. یا کسی آدمی نے آج کل یہ موبائلوں میں بہت احتیاط کرو، آپ ایک گندی چیز سینڈ کریں گے نا ایک شخص کو، وہ لاکھوں کروڑوں تک سینڈ ہو جائے گا. کئی لوگ ہیں، کئی ناجائز چیزیں ہیں، ان کو جو ہے نا سینڈ کرتے ہیں کسی گروپ میں، وہ اس کو سینڈ کیا، وہ اس کو اور چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ گناہ جاریہ جب تک چلتا رہے گا اس کو گناہ ملتا رہے گا. یار یہ جو بے حیائی کے کام نیٹ میں چل رہا انسانوں نے بنایا نا، شیطان تو نیٹ کے اندر نہیں آیا، وہ تو نظر بھی نہیں آتا. اب یہ جب سے مر گئے ہیں اور لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، گناہ سیدھا سیدھا ان کو مل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے یہ صدقہ جاریہ کی جیسے کوشش ضروری ہے تو گناہ جاریہ سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی کوئی بھی کام کرو تو سوچو یار میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. میرا اپنا ذاتی گناہ ہے تو ٹھیک ہے میں توبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، مگر میری وجہ سے یہ گناہ جو پھیل چکا ہے اس کا کیا تدارک؟ اس کا تو تدارک نہیں ہو سکتا.
اس لیے اس میں بھی بہت محتاط رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ دیکھو ابھی یہ اس وقت آدمی کر سکتا ہے کہ جب بیدار ہو، بیدار مغز، سمجھے نہیں سمجھ؟ بیدار مغز ہونے کے لیے ضروری اللہ کا خوف ہو، حساب کتاب کا 100% یقین ہو۔ کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی قانون، کوئی طاقت کسی کو گناہ سے نہیں روک سکتی ہے، صرف ایک طاقت، اللہ کا خوف۔ یار ہم سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب مسلمانوں کے علاقے ہیں نا، کون سا گناہ ہے جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ ایمان سے بولو، کوئی ایک گناہ آپ بتاؤ جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ کئی ایسے گناہ ہیں کہ کافر اس سے شرماتے ہیں، ہم سارے وہ گناہ کر رہے ہیں حالانکہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، حکومت بھی ہے، قانون بھی ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے۔ روک سکتا ہے؟ یار پولیس رات میں تو تمہارے سر پر موجود نہیں ہے، پولیس تو رشوت لے کر تمہیں چھوڑ دے، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ صرف ایک طاقت ہے جو انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے، اس کا نام ہے خشیت الہیہ، اللہ کا خوف اور حساب کتاب کا ڈر، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، خواہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، خواہ کوئی مجھ سے پوچھے یا نہ پوچھے، اس کا سوال ہوگا مجھ سے۔ یار یہ خوف، یہ اللہ والوں میں اور ہم میں کیوں فرق ہے؟ اللہ والے گناہ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ان میں بیٹری نہیں لگی ہوتی ہے، صرف یہی فرق ہے۔ ان کو پکا یقین ہے اس بات پر کہ ہماری ہر حرکت کا، ہر قول فعل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ہمیں اس کا عقیدہ تو ہے، یقین نہیں ہے، مانتے تو ہے، مگر اس کا استحضار نہیں ہمارے سامنے نہیں۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ جس کو دے دے۔ دیکھو قرآن اب آپ کتنے دنوں سے، مہینے سے زیادہ ہو گیا آپ پڑھ رہے ہو، بار بار دوزخ سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے نہیں ڈراتا؟ حساب کتاب سے ڈراتا ہے نہیں ڈراتا؟ کیوں ڈراتا ہے؟ یہی اصل کمال ہے جس کو حاصل ہو گیا۔ وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر مقابلہ کرے گا، کہے گا میری خاطر کا بلا سے خاطر میں دوزخ میں جاؤں گا، میں تمہاری خاطر کیوں کروں؟ نفس کو کہے گا، شیطان کو کہے گا، ماحول معاشرہ کو۔ یہ اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ آپ یقین کرو یہ اگر پیدا ہو گیا نا، یہ معاشرہ فرشتوں کا معاشرہ بنے گا۔ یار میں آپ سے حسد کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے اس کو؟ آپ بولو نا، فرض کرو مجھے آپ سے حسد ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو جانتا ہے؟ میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ کا خوف مجھے ہو، دوزخ کا خوف ہو۔ یار میں کسی انسان سے حسد کرتا ہوں، اس سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا تو مجھے دوزخ میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بنیاد ہے نا۔ میرے اندر ریا ہے یا اخلاص ہے کہ میں کوئی نیکی کر رہا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کا ترمامیٹر بھی اللہ کا خوف ہے۔ میں اگر کوئی عمل اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں کہوں گا میں دوزخ میں جاؤں گا۔ یار لوگوں کی خاطر جو بھی عمل کریں گے دوزخ میں جائیں گے، تو فٹ سے میں پریشان ہو جاؤں گا کہ یار عمل بھی کروں اور دوزخ میں بھی جاؤں، کتنی حماقت ہے۔ اور لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی کا نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ خیر ہے نہ شر ہے، تو میں ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں اپنی آخرت برباد کروں؟ لوگ جائے باڑ میں تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ طاقت اندر کون پیدا کرے گا؟ ایمان سے بتاؤ۔ اللہ کے خوف کے بغیر ممکن ہے؟ کسی پولیس کے بس میں ہے؟ کوئی ملکی قانون اس کو نافذ کر سکتا ہے اندر؟ تو بھائیو اس بات کو سمجھو۔ یہ بات جس کی سمجھ میں آ گئی نا، سمجھو کہ 90% کام خود ہو گیا۔ ہاں کام سیدھا ہو گیا۔ اب وہ خود پریشان ہوگا، ہر چیز کو پوچھے گا کہ بھئی یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز کا معنی جنت، ناجائز کا معنی دوزخ نہیں ہے۔ حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے غلط ہے، حلال کا معنی جنت، حرام کا معنی دوزخ۔ دوسرے لوگ بھلے کچھ کرے وہ بے چین ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ میرے اندر صلاحیت ایمانیہ ہے یا نہیں ہے، اس کا ترمامیٹر لے لو۔ اس کا ترمامیٹر یہ ہے کہ ہر قول اور فعل سے پہلے بے چینی پیدا ہو کہ جائز ہے یا ناجائز۔ قدم اٹھانے سے پہلے خیال ہو صحیح ہے یا غلط۔ یہ فکر جس کو لگ گئی نا، سمجھو وہ جنید بغدادی بن گیا۔
جس کو یہ فکر نہیں ہے اس کی نمازیں بھی پسپسی ہے، اس کا دین بھی صرف سرسری ہے، ظاہری ہے، حقیقت دین اس کے اندر نہیں ہے۔ یعنی دیکھو نا، آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جس دن سے قرآن پڑھ رہے ہیں اسی بات پر قرآن کا زور ہے نا، سب سے بار بار قیامت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو کہا کہ حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت سے کیوں ڈرا رہا ہے؟ علمت نفس ما احضرت، اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی دے دے، قرآن کو گلے سے لگا کر کے اس کو پڑھنے، عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ٹائم ہو گیا بھائی؟ ہاں اچھا، خیر 2 منٹ ٹھہرو بھائی، نماز پڑھ کر جاؤ، 2 منٹ زیادہ وقت نہیں ہے، بعد میں وضو کرنا مشکل ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ شیطان کہے گا ابھی سو جاؤ، بعد میں پھر پڑھے گا، وہ بعد پھر سال تک نہیں آئے گا۔ ہر دن نہیں دیکھتے ایسی چیزوں۔ ہاں، آدمی کوئی بھی عمل کرے اس کے لیے مقابلہ کا مزاج پیدا کرے۔ نفس کا مقابلہ جس نے سیکھا نا وہ ولی اللہ ہے، اور نفس کا مقابلہ جو نہیں سیکھ سکا، اس کے نفس کے مقابلے میں بھیگی بلی ہو گیا، وہ قیامت تک صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوگی، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کی کوشش کر۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں پریشان ہے، یہ کیوں مقابلہ کر رہا ہے۔ سب حضرت خواجہ مجذوب صاحب کا شعر ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، تنہائیوں میں بھی اور مجموعوں میں ہے، خواجہ صاحب کا شعر ہے، خواجہ مجذوب صاحب کا، مگر حضرت کو بہت محبت تھی اس شعر سے، جب بھی فارغ ہوتے تھے جھوم جھوم کر پڑھتے تھے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ یعنی ہم یا اللہ تیری محبت میں جی رہے، تیری محبت میں سو رہے، سوئیں گے بھی تو وہی خواب دیکھیں گے۔ اور دوسرا ایک شعر خواجہ صاحب کا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ پڑھو، اس میں مزہ آئے گا آپ کو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت حکیم الامہ نے جب یہ شعر سنا، کہا خواجہ صاحب 1,00,000 روپیے میرے جیب میں ہوتے، اس کے عوض میں آپ کو دے دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ دے دے۔
یاد کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ بچے تو یاد کر رہے ہیں. بسم اللہ کریں گے اس کا. ادھر امیر صاحب نظر نہیں آ رہے. ہاں کیا ہو گیا امیر کو؟ امیر جب فقیر ہو جائے پھر کام کیسے کرے؟ ہاں معمور ہے اور خود امیر نہیں ہے تو بہت غلط بات ہے. ان کا دوست ہے نا، ان سے پوچھو. بھائی کدھر گیا آپ کا امیر؟ ہاں تو آپ فون کر کے پوچھتے کہ بھائی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کیا انسان کا اعتبار ہے؟ ہاں اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربن را ضاربتن بنا کردن. ضربن کو ضاربتن سے بنایا. وہ دوسرا آپ کا ساتھی بھی نہیں آیا آج پھر. وہ میرا خیال ثواب کے لیے ہفتہ میں ایک دن شریک ہوتا ہے. اس کو کہو حاجی صاحب یہ ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ سبق ہے. نہیں سمجھ؟ اس میں بھی ملاؤں کا قصور ہے، عوام کا قصور نہیں ہے. دیکھو عوام نے ملاؤں کو علم سکھانا چھوڑ دیا. ملاؤں نے کہہ رہا ہوں، عوام کو علم سکھانا چھوڑ دیا. تو عوام بیچارہ 6 نمبر کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا، ان کے بس میں نہیں ہے. وہ فضائل اعمال کی تعلیم ہی کر سکتے ہیں.